بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات محمد ذکر الہی کے اثرات انسانی زندگی پر اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ذکر کی علماء نے 3 قسمیں بتائی ہیں. ایک ہے ذکر قلبی، یعنی دل سے اللہ کا ذکر کرنا. دوسرے ہیں ذکر جوارحی، یعنی اعضاء اور جوارح سے اللہ کا ذکر کرنا. اور ایک ہے ذکر لسانی، یعنی زبان سے خدا کا ذکر کرنا. میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ اعضاء و جوارح میں زبان کا بھی شمار ہوتا ہے، لیکن تمام اعضاء میں زبان کی حیثیت ایسی ہے کہ اسے علماء نے مستقل قرار دیا. اور جناب لقمان کا وہ واقعہ بھی آپ کو سنایا کہ زبان انسان کے اعضاء میں ایک ایسی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر اپنے حدود میں رہے تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ حدود سے تجاوز کر جائے تو اس سے بری شے کوئی چیز نہیں ہے. ذکر زبانی پہ گفتگو شروع کی کہ اللہ کا ذکر زبان سے کیسے کریں. اس کا پہلا مرحلہ بتایا، چونکہ اس کے بھی کئی مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ زبان سے ذکر کرنے کا نماز پڑھنا ہے. نماز میں ہر چیز آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں. اور اللہ نے بھی کہا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو مجھے یاد کرنے کے لیے پڑھو. یعنی نماز خدا کے سوا کسی اور کی نہیں ہوتی. اور جب نماز انسان پڑھتا ہے تو خدا سے بات کرتا ہے. دیکھیے ہمارے سماج میں بھی ہر کوئی کسی کو ہر کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں دیتا ہے. ایسا یا نہیں؟ ہم اپنے سماج میں اگر ہم کسی شخصیت سے بات کرنا چاہیں تو ہمیں لوگ موقع ہی نہیں دیں گے کہ ہم بات کر سکیں.
بات پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی تو بہت بات کی ہے، لیکن یہ پروردگار کا کرم ہے کہ سارے واسطے ختم کر کے کہا آؤ میری بارگاہ میں ڈائریکٹ مجھ سے بات کرو. تم میرے بندے ہو نا، تم میری مخلوق ہو، آؤ مجھ سے بات کرو. یہ پروردگار کا کرم ہے کہ جس نے نماز کے ذریعے سے ہمیں یہ موقع دیا کہ ایک بندہ جس بھی مرحلے میں ہو عمل کے، جس بھی مرحلے میں ہو عمل کے، مگر یہ مہلت دی کہ ہم سے قریب تو آئے. دیکھیے قریب کرنے سے تربیت کا اثر تیزی سے پیدا ہوتا ہے. ایک بات کہہ دوں یہیں پر، دیکھیے تربیت کے مختلف اصول ہیں. اگر ہمارے سماج میں کوئی بچہ کسی بزرگ کو سلام نہ کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا بدتمیز ہے، کتنا بے تربیت ہے، اس کے ماں باپ نے اتنا بھی نہیں سکھایا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اس عمل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس نے سلام نہیں کیا تھا اس جملے کو سننے کے بعد آپ سے متنفر ہوتا ہے، دور ہو جاتا ہے. نتیجے میں پھر ممکن ہے وہ ایسے کی پناہ میں چلا جائے، ممکن ہے وہ ایسے کی پناہ میں چلا جائے جو بے تربیت ہو، اسے خراب کر دے. اگر بچے نے ایک سلام نہ کر کے اپنی بے تربیت کا فرض کیجیے آپ کی نگاہ میں ثبوت دیا تھا، تو کم سے کم یہ بچہ جو اب کسی اور کے ہاتھ ضائع ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ رسول نے مدینے میں بچوں کو تربیت دیتے وقت یہ مزاج رکھا، یہ انتظار نہیں کیا کہ وہ سلام کرے بلکہ خود بڑھ کے سلام کرتے تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس کام سے ہوتا کیا ہے کہ جو بزرگ اور بچے کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا وہ سمٹتا ہے، کم ہوتا ہے، اور بچہ مانوس ہونے لگتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے روایت میں دیکھا کہ رسول نے فرمایا کہ جو پہلے بچوں سے کہا جو پہلے سلام کرے گا اسے انعام دیں گے. بچے چھپ چھپ کے آتے تھے، مگر مزاج تربیت دیکھیے کہ بچے کو فوراً سلام کر کے یہ بتاتے تھے. مقام تربیت میں بڑا ہو کر اگر چھوٹے کو سلام کر دے تو شان رسالت گھٹتی نہیں ہے. اگر ہم بھی اسی رسول کے راستے پہ چلنے والے ہیں تو اگر کوئی بچہ ایسا ہو جائے کہ جو سلام نہ کر رہا ہو تو ہم اگر سلام کرتے ہیں تو ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں. ایک کام یہ کہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، دوسرا کام یہ ہے کہ اس بچے کو تربیت دیتے ہیں. تو تربیت کا یہ مقام ہوتا ہے، تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مقام تربیت میں ہم کیسے آگے بڑھیں. تو یہ ہے زبان اور زبان کا اپنا اثر. اور بات یہاں پہ لا کے ختم کی کہ جب پروردگار کہتا ہے کہ مجھ سے گفتگو کا بہترین ذریعہ نماز ہے، تو جو شان نماز ہے انہوں نے نماز کا وقار ہمیں سکھایا. جو آبرو نماز ہے انہوں نے نماز کا وقار سکھایا. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام منزل ذکر میں اتنا آگے چلے گئے اور اتنا پروردگار سے قریب ہو گئے کہ اب پروردگار انہیں ذاکر نہیں کہتا ہے، اہل ذکر کہتا ہے. وہ انشاءاللہ منزل آئے گی جس میں پوری گفتگو رہے گی اگر دامن وقت میں گنجائش رہی. کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے جب خود کو پہچان لیا، بندے نے جب خود کو پہچان لیا تو پروردگار پہلی منزل میں یہی تو چاہتا ہے
جب تک خود کو نہ پہچانا اسے کیسے پہچانے گا؟ اور جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو اگر خدا نخواستہ کمی ہوتی ہے تو اصلاح کرتا ہے، اور اگر اچھا ہوتا ہے تو اور اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھیے میں کہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک عام مزاج ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ اور ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی انسان ہمارے اطراف اور قریب رہ رہا ہو اور کبھی محسوس یہ ہو کہ اپنی ذمہ داریاں اس کے حوالے کی جائیں تو آپ کیسے اور کس کو دینا چاہیں گے؟ اسی کو دیں گے جس نے خود کو اچھی طرح پہچانا ہو اور دیانتدار ہو، اپنے کو پہچانا ہو اور دیانتدار ہو۔ یعنی آپ بھی ہر کسی کو اپنی ذمہ داری حوالے نہیں کرتے۔ یہ پروردگار نے اپنی مرضی کے بہت سے مراحل اس اہل ذکر کو عطا کر کے علی ابن ابی طالب کو دے کر اس بات کا اعلان کر دیا، بندہ ہو ایسا تو ہم عطا کریں گے۔ بندہ ہو تو ایسا کہ ہم اسے عطا کریں۔ اس کے یہاں تعصب نہیں ہے، اس کے یہاں حسب و نسب پہ بحث نہیں ہے، اس کے یہاں معیار ہے۔ اپنے کو ایسا بنا لے کہ کمال پا کر خود کو بھول نہ بیٹھے۔ بہت سے لوگ ہیں کمال پانے کے بعد حیثیت بھول جاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں منصب پانے کے بعد ذمہ داریوں کو کسی اور قالب میں دیکھنے لگتے ہیں۔ کل تک جو صحیح سے ملا کرتے تھے آج منصب ملنے کے بعد ہم سے صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں۔ کل تک جو ہر آن ملاقات کرتے تھے ایک عہدہ ملنے کے بعد ہمیں اتنا موقع نہیں دیتے کہ ملاقات ہو جائے۔ یہ مزاج بشر تو ہے، یہ مزاج بشر ہے، لیکن مزاج بشریت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں اس طرح سے عہدہ ملنے کے بعد انسان ذمہ داریوں کو بھول کے اپنے کو بدل دے، ایسا انسان قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ قابل اعتبار وہ ہے کہ اگر مسند پہ بیٹھے تو ویسے ہو، زمین پہ بیٹھے تو ویسے۔ قابل اعتبار وہ شخص ہے کہ جس کے اعتبار میں فرق نہ آئے۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے، علی وقت کا علی چاہے خلافت کے مسند میں بیٹھا ہو چاہے فرش میں بیٹھا ہو، نہ ملاقات کا انداز وہاں بدلا نہ ملاقات کا انداز یہاں بدلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسند دنیا کے لیے اعتبار رکھتی ہے، لیکن جس کا اعتبار کردار ہو وہ جگہوں سے نہیں بدلتا۔ اے ثواب پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تب ہے جب ابن جوزی آ کے کہتا ہے فضائل علی الصحیۃ الکثیرہ، علی کے فضائل ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں جال گڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو معاویہ کی ضرورت تھی، ابن جوزی کا جملہ ہے، اور بہتوں نے یہ بات کہی ہے اور اس کا اعتراف کیا ہے۔ ہم نے دیکھا نسائی نے بھی ایک اعتراف کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت حضرات کی جو 6 کتاب کہلاتی ہے، جسے سیاہ ستہ کے نام سے شہرت حاصل ہے، ایک کتاب کیا ہے؟ سنن نسائی۔ اور یہ ساری کتابیں قرن دوم اور سوم میں یعنی دوسری صدی اور تیسری صدی میں لکھی گئی ہیں، یعنی یہ کتابیں یہ آج کی نہیں ہیں، چونکہ سب سے آخر میں سنن نسائی ہے، اور سنن نسائی میں خود نسائی کا جو انتقال ہوا ہے وہ 307 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ وہ دور ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت صغرا کا زمانہ ہے۔ امام کی غیبت صغرا کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں نسائی نے ایک کتاب لکھی مناقب علی ابن ابی طالب، اور اس میں وہ تمام حدیثیں جو نقل کی ہیں، علماء رجال اہل سنت کا یہ اتفاق ہے کہ اس کے اندر جتنی حدیثیں ہیں وہ قوی ہیں اور صحیح سند ہیں۔
اور اسی کتاب میں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ اس طرح کی حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. مناقب علی ابن ابی طالب نامی کتاب کس نے لکھی؟ نسائی نے لکھی. یہی نسائی اسی جرم میں مار ڈالا گیا. انہوں نے سفر کیا شام کا. جب شام پہنچے تو بنی امیہ کی نسل سے بچے ہوئے کچھ افراد، انہیں پوچھا تجھے شرم نہیں آئی؟ اگر کتاب بھی لکھنی تھی حدیث کے اوپر، اس انداز سے اگر لکھنی تھی تو سب مناقب علی لکھا، تمہیں مناقب معاویہ نظر نہیں آیا؟ تو نسائی نے ایک جملہ کہا، جس جملے کے بعد نسائی کو اتنا مارا گیا کہ اس مار کی بنیاد پہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ تاریخ ہے. اس جملے کے بعد کہا بھائی میں نے رسول کی تمام حدیث کو کھنگالا، رسول کی تمام حدیث کو دیکھا. اس جملے کا مطلب یہ ہے چاہے وہ حدیث قوی ہو یا ضعیف، ہر طرح کی رسول سے منسوب حدیث دیکھی، مگر جب مجھے ان کے بارے میں کچھ ملا ہی نہیں. جب مجھے ان کے بارے میں کچھ ملا ہی نہیں تو میں کیا لکھتا؟ عزیزو یہ جملہ بتانا چاہتا ہے کہ سنن نسائی نے یا صاحب سنن نے، نسائی کے نام سے جو منسوب ہے، اس نسائی نے یہ اعتراف کر کے یہ بتا دیا حدیثیں بنا لینا اور ہے، رسول سے منسوب ہونا اور ہے. ایک سواب پڑھ دے محمد والے محمد پر. میں ایک بات اور واضح کر دوں، کل میں نے کہا تھا نا، چونکہ بات آگئی تو کہتا چلو، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ آپ ہی حد بتا دیجیے، ہم احتیاط کریں گے. ہم نے جب کتابوں کا مطالعہ کیا اور دیکھا تو عجیب و غریب حدیثیں ملی، عجیب و غریب حدیثیں. ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. مجھے واقعہ ملا حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کا. یہ خاتون ہے جو حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے میں تھی. ایک دن اس خاتون کو پکڑ کے لایا گیا. یہ واقعہ بہار کی جلد نمبر 39 میں ہے. پکڑ کے لایا گیا. حجاج نے کہا تو بہت علی کے فضائل بیان کرتی ہے. اب پتہ چلا کہ بس جب مردوں تک نہ رہا تو عورتوں تک پہنچ گئے. ایک دربار میں ایک خاتون کو مجرم بنایا جا رہا ہے. کس بنیاد پر؟ علی کے فضائل پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج زمانہ یہ ہوتا ہے کہ جرم کا مزاج بھی بدل جاتا ہے. جرم کا مزاج بدل جاتا ہے، ورنہ یہ کوئی جرم کی چیز تھی. جو ذکر ہو وہ جرم بن جائے تو پھر ذکر بچا ہی کیا. تو ایک خاتون ہے حجاج، اتنا خطرناک حاکم، قتل میں تو اس کا نام تاریخ میں دیکھیے آپ سب سے سر فہرست نظر آتا ہے. اس کے سامنے وہ خاتون جس کے دل میں ذکر علی ہے. آپ نے دل میں جب اگر ذکر ہوتا تو اس کے اثرات و نمونے سب دیکھ چکے، ہم سنا چکے آپ کو دوسری مجلس میں. اتنا پختہ ہو جاتی ہے کہ اب وہ یہ نہیں دیکھتی ہم دربار میں ہیں. حجاج کا دربار ہے، حاکم کے سامنے کھڑے ہیں. اے مرتبہ وہ خاتون کہتی ہے کہ دیکھو
میں جو کہتی ہوں ہر ایک ایک جملے کو ثابت کر سکتی ہوں. میں جو کہتی ہوں ہر جملے کو ثابت کر سکتی ہوں، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتی. کا کیا دلیل ہے؟ کہ مگر پیغمبر کی حدیث نہیں سنی، مگر پیغمبر کی حدیث نہیں سنی. میں کہوں گا خاتون یہ تمہارا حسن اعتماد تھا، ورنہ انہیں ضرورت ہی کیا تھی. شاید جملہ میرا واضح نہیں ہوا. ان کو پیغمبر کی حدیث سے کیا سروکار؟ انہیں تو اپنی حدیثوں سے مطلب ہے. میرا کہتی ہے یاد ہے یہ حدیث بحار الانوار جلد 26 میں ہے جو میں سنانے چاہ رہا ہوں. جو خاتون نے استدلال کے طور پہ بات پیش کی، یعنی یہ جملہ کہنا چاہتی ہے خاتون کہ علی کی محبت زبانی نہیں ہے، دلیل کے ساتھ ہے تو دل میں جگہ ہے. کہتی ہے سنو، رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ. یہ وہ خاتون، یہ حدیث مختصر ہے جسے میں سنا رہا ہوں، ایک حدیث طولانی جو آپ جانتے ہیں سنتے رہتے ہیں. من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی حکمتہ والى ابراہیم فی حلمہ، چونکہ جناب ابراہیم کے لیے حلم کا لفظ قرآن میں آیا. دیکھیں جملہ ہے، ترتیب سے رسول کی حدیث بھی سنا رہی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کی حکمت میں دیکھے، ابراہیم کو ان کے حلم میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ ابن ابی طالب. اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے. آدم کا علم لینا ہو تو علی میں ڈھونڈو، نوح کی حکمت دیکھنی ہے تو علی میں تلاش کرو، ابراہیم کا علم دیکھنا ہے تو علی میں تلاش کرو. یہ جملہ کہہ کے بتانا چاہتی ہے جو مجمع صفات انبیاء ہو، ابھی بات مکمل نہیں. اور اسی سے متعلق ایک جملہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. جو اس جملے کا تتمہ ہے، ضمیمہ، اور جملے کو مکمل مانا دیتا ہے. امام فرماتے ہیں کانت فی علی سنت الف نبی، کہ علی میں 1000 پیغمبروں کی سیرت موجود تھی. کون فرما رہا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کتنے نبیوں کو جانتے ہیں، عدد جانتے ہیں، نام کتنوں کا جانتے ہیں، صفات کتنوں کی جانتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ عدد کے علاوہ انبیاء کے بارے میں ہمیں شاید 25 اور 28 حد اکثر، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ، اس سے زیادہ نہیں جانتے. لیکن ایک امام وقت فرما رہا ہے کہ ان کے اندر 1000 پیغمبر کے کمالات اور سیرتیں موجود تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے صفات کو اگر چھپایا نہ گیا ہوتا تو علی کے کمالات بھی سمجھ میں آتے، پیغمبر کا مزاج بھی معلوم ہو جاتا. محسوس کیا آپ نے؟ اور اس کا دوسرا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو فضائل و کمالات ہمارے سامنے آئے یہی 27 اور 28 پیغمبروں ہی کے کمالات کے مطابق ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اب بات سمجھ میں آئی ابن جوزی کی، کہ ان کے کمالات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں جال کی گنجائش نہیں ہے.
دشمنوں نے جو چھپایا ہے، چھپنے کے بعد جو جوہر بچا ہے وہی اتنا کامل ہے کہ زندگیاں گزر سکتی ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں ایک نماز کے مرحلے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس علی نے نماز کا اتنا اہتمام کیا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی کچھ خصوصیتیں ہیں جو ہم آپ جانتے ہیں، حقیقت علی جانتا ہے۔ نماز کی خصوصیتیں ہم جانتے ہیں، حقیقت وہ جانتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ 500 درخت عدد میں ہم گنتے رہیں تو شاید تھک جائیں، مگر ہر درخت کے پاس پہنچ کر 2 رکعت نماز کی ادائیگی یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایسا بندہ ہے جو ہر آن اپنے پروردگار کے بارگاہ میں اپنے کو حاضر دیکھنا چاہتا ہے، ہر آن دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیزو، کائنات میں لاؤ تو ایسی فرد نہ احترام کیا تو ہمارا نام نہیں، لاؤ تو ایسی فرد جس کا معیار خالص ہو۔ نماز کی کچھ خصوصیتیں ہیں۔ تمام عبادتوں میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم آیا بعنوان واجب وہ نماز ہے، اور نماز کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی وہ رسول علی کے ساتھ مل کر ہوئی۔ تو جس نماز کی ابتدا علی اور رسول سے ہوئی ہو، اس علی کے چاہنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو پڑھ کے یہ ثبوت دینا چاہیے جو میرا آقا کرتا ہے غلام وہی کرتا ہے۔ ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے جو عبادت واجب ہوئی وہ نماز ہے۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز کی خصوصیت ہے، معصومین نے فرمایا ہے نماز ہی وہ ہے ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اگر یہ ضائع ہو گئی تو اعمال ضائع ہو گئے، اگر یہ قبول کر لی گئی تو سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ اور نماز کی قبولیت میں بھی علماء اہل سنت تو دور کی بات ہے، امامان اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اگر نماز میں محمد و آل محمد کا ذکر نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو نماز اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے وہ اہل بیت کے ذکر کے تصور کے ساتھ ہے، مگر کیسا ذکر؟ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے، کسی بھی عبادت کے لیے پیغمبر نے یہ نہ کہا، قرآن نے تو یہ کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ جانتے ہیں آپ نا۔ اب آپ دیکھیے، لیکن نماز کے بارے میں کیا کہا؟ نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ یہ کیوں رسول نے کہا؟ چونکہ نگاہ رسالت آنے والی تاریخ کی طرف متوجہ تھی۔ ممکن ہے کچھ لوگ نماز کو اپنے مزاج میں ڈھالنے لگیں، اور کیا بھی۔ مدینے میں آ کر معاویہ نے آزمانا چاہا کہ دیکھو یہ اصحاب یہاں زندہ ہے یا شام کی طرح یہاں بھی مر گئے ہیں، انہوں نے بھی آزمایا ہے۔ تو نماز پڑھی باواز بلند مگر بسم اللہ، یہ بسم اللہ ہم نے نہیں ختم کی ہے، نہیں کہی۔ اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے جرات کی، تم نے بسم اللہ نہیں کی۔ ان کے سمجھ میں آ گیا کہ ابھی کچھ ہے جو زندہ ہیں، مگر نماز کے مزاج کو کھیلا جانے لگا،
اور جب دور علی آیا، میں نہیں کہتا، تاریخ کہتی ہے، جب دور علی بن ابی طالب آیا ہے تو اسی مدینے کے تمام افراد کا اتفاق ہے یہ جو یہ کہتے ہیں آج میں نے نماز ایسے پڑھی جیسے رسول کے پیچھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا مزاج حکومتوں نے اپنے مزاج میں ڈھال لیا۔ اہل بیت کو وہ نماز پسند ہے جو رسول نے پڑھی، وہ نماز پسند ہے جو علی نے پڑھی، اس لیے نماز میں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ چاہے جیسے نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کو سورہ حمد نہیں آتا فرض کیجئے اور آپ سیکھ بھی نہیں سکتے تو شریعت کا حکم یہ ہے اگر آپ سیکھ نہیں سکتے اور حمد نہیں آتا اور جبکہ نماز بغیر سورہ حمد کے نہیں تو حکم یہ ہے 7 بار بسم اللہ کہو، مگر اپنی مرضی سے کسی سورے کو نہیں رکھ سکتے۔ غور کیجئے، جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں بہت اہم ہے، اپنی مرضی سے کوئی سورہ نہیں۔ اگر آپ کی زبان اردو ہے، کسی کی انگلش ہے، کسی کی فارسی ہے، نماز جو بھی پڑھے گا عربی میں پڑھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز اپنی زبان میں آپ تو نماز پڑھنی ہے یہ علی نے سکھایا، کیسے پڑھنی ہے رسول علی اور آل علی نے سکھایا، تو ہمیں وہی نماز پڑھنی ہوگی جیسے رسول نے پڑھی ہے، جیسے علی اور آل علی نے پڑھی ہے۔ اپنے مزاج سے نہ نماز بنائی جا سکتی ہے نہ کم و زیادہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ نماز کی صورت ہوگی، حقیقت نماز نہ ہوگی۔ محسوس کیا آپ نے کہ یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ اور دیکھیے تبھی تو ہم نے دیکھا اگر اہمیت نہ ہوتی تو اہل بیت کی کوئی بھی فرد دیکھیے ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے بعد یہ نماز کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہر مسئلے کا حل نماز، ہر مشکل کا حل نماز۔ ہم نے تو ایک تاریخ میں واقعہ دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے 2 عدد اونٹ دیے، 2 عدد اونٹ دیا تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پر۔ رسول کو بھی یہ ہدیہ اتنا اچھا لگا کہ چاہا کہ ہم اپنے اصحاب میں دے دیں، مگر ایک جملہ کہا، جو نماز کو اس کے شرائط کے ساتھ پڑھے اور دنیا کا ذرا بھی تصور پیدا نہ ہو۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو بہت پڑھتے تھے مگر شرائط اور دنیا کے تصور سے پاک، یہ جملہ تھا۔ اور عمومی اعلان، کون کہتا ہے کہ رسول میں تعصب ہے؟ کون کہتا ہے کہ رسول نے تو پہلے سے پلاننگ کی ہے؟ نہ رسول پلاننگ کرتا ہے نہ تعصب کرتا ہے، معیار الہی ہوتا ہے۔ اب سامنے والے کا ظرف ہی نہ ہو تو یہ اس کا قصور ہے۔ ایک بار آواز دی سب بیٹھے، 2 بار آواز دی سب بیٹھے، تیسری بار آواز دی تو پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ جب دیکھا سب خاموش، کہا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نعم، ہاں۔ کہا صلی اللہ علیہ، صرف صلی نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہا پڑھو اور اللہ کا درود و سلام ہو تم پر۔ یعنی رسول کی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر نماز کو اس کے شرائط پہ کوئی صحیح پڑھ سکتا ہے تو اس کا نام علی بن ابی طالب۔ اور آپ جب نماز پڑھنے لگے اور جیسے ہی تشہد میں پہنچے، ابھی نماز تمام نہیں ہوئی تھی کہ مطلب جبرائیل آ گئے۔ عجیب معاملہ ہے، رسول نے علی سے کہا نماز پڑھو اور ادھر جبرائیل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو درود و سلام کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ یہ شطور علی کے حوالے کر دو۔ رسول نے کہا کہ میں دینے کے ارادے سے نہیں ہوں،
قابل غور بات ہے نہیں؟ میں دینے کے ارادے سے نہیں ہوں. جبریل نے کہا کیوں؟ کہا جب علی تشہد پڑھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ تصور آ گیا کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ صحت مند ہے اسے لیں گے. غور کیجئے گا جو بات کہنا چاہتا ہوں. یہ تصور آ گیا کہ اس میں جو سب سے زیادہ صحت مند ہے اس کو لیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب صحت مند کا تصور آ گیا تو دنیا کا ایک تصور آ گیا. یہ سب تربیت کے وہ پہلو ہیں, یا یہ کہا جائے کمالات کے وہ پہلو ہیں جسے رسول پہلے سوال کے انداز میں رکھتے تھے, بٹھال ہوتا تھا. جبرائیل نے مطلب کہا یا رسول اللہ, کیا آپ کی سماعت نے خالی یہی دیکھا اور سنا؟ آپ کی سماعت نے کیا یہی دیکھا اور سنا؟ کہا پھر کہا علی یہ سوچ رہے تھے اس میں سے جو صحت مند ہوگا اسے راہ خدا میں نہر کریں گے. تو جو صحت مند ہوگا اسے راہ خدا میں نہر کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ نماز میں جو تصور بھی آیا وہ خدا کے لیے آیا. جب یہ تصور اور کہتے ہیں تصور ارادے پہ اعتماد ہوتا ہے تو پروردگار بھی کہتا ہے وہ نماز کیسی جس میں محمد والے محمد نہ شامل ہو. ثواب اور محمد والے محمد پر. مگر ویسے ہی جیسے اہل بیت نے پڑھی ہے, ہم اپنی مرضی سے, اپنی پسند سے, اپنی خواہش سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے. اگر ہم کریں گے تو وہی عمل ہوگا کہ سوچا اچھا تھا مگر دشمنوں جیسی سیرت ہو گئی. ہمیں صحیح صورت کو رکھنا ہے اور وہی کردار پیش کرنا جو اہل بیت کا ہے. اور نماز کے حوالے سے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں نماز ذکر ہے, اور اہل بیت نے اس نماز کے ذکر کو ہر جگہ رکھا. ہر جگہ معجزہ دکھانا ہوا تو بہت سے مواقع پہ نماز پہلے ہے. معجزہ دکھا دیا, شکر کی نماز بعد میں ہے. یہ نماز بار بار پڑھنا یہ بتاتا ہے یہ وہ مخلوق ہے کہ جو شاید ہماری محبت میں یہاں آئے ہیں, ورنہ ایک آن بھی خالق سے دور رہنا پسند نہیں کرتے. ہماری محبت میں آئے, یہ میں کہہ چکا ہوں. یہ کرم ہے, فیض ہے جو اس قالب میں اتر کے آئے, مگر ایک لمحہ خدا سے دور نہیں ہوتے. ورنہ واقعہ آپ کا سنا بہت مشہور واقعہ نمازی کے حوالے سے ہے کہ رسول کے پاس علماء یہود کا سب سے بڑا عالم آیا. علماء یہود کا سب سے بڑا عالم آیا اور آنے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ, ہماری قوم نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے خبر دی ہے. واقعہ سنا ہے مگر کیوں سنا رہا ہوں وہ آپ کو آخر میں پتہ چلے گا کہ ہماری قوم نے آپ کے پاس بھیجا ہے, اور بھیجنے کا ہدف یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ موسیٰ نے خبر دی ہے کہ جو زمانے کا آخری رسول ہوگا, سید رسول ہوگا, رسولوں کا سردار ہوگا, خاتم النبیین ہوگا, وہ مدینے کے پہاڑ سے تمہیں سرخ رنگ کا اونٹ اور سیاہ رنگ کی آنکھ والا اونٹ, جس کا رنگ سرخ ہو آنکھ کالی ہو, اس خصوصیت کا اونٹ تمہیں دے گا. سن اچھا آؤ ہمارے ساتھ. کچھ لوگوں کو ساتھ لیا, اصحاب بھی ساتھ ہوئے, مدینے کے باہر کے حصے پہ آئے اور آنے کے بعد پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. پہلے 2 رکعت یہ ذکر ہے پروردگار کا جو کسی آن, چونکہ یہ اسے نہیں بھولتے تو وہ بھی انہیں نہیں بھولتا. بس بات اتنی ہے, وہ نہیں بھولتے تو وہ بھی انہیں نہیں بھولتا. 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے, اور نماز پڑھ کے کچھ لب کو جنبش دی, 7 اونٹ نکل آئے انہی شرائط کے ساتھ. جیسے ہی یہ اونٹ نکلے, عالم یہودی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میں اس مسئلے پر آپ سے گفتگو کروں, جاؤں اپنی قوم کے افراد کو لے کے چلا ہوں.
چلا گیا. مجھے نہیں پتا کہ یہ اونٹ پھر لے کے گیا یا چھوڑ کے گیا, تاریخ نے بھی کوئی سلسلے میں نہیں لکھا, وہ چلا گیا. لیکن جب قوم کو لے کر آیا تو پتا چلا کہ رسول دنیا سے گزر گئے. البتہ اس نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ یہ خصوصیت آخری نبی کی ہوگی اور ان کے حقیقی وصی کی بھی ہوگی. لیکن نبی مل گئے تھے تو وصی پہ گفتگو نہیں ہوئی. لیکن موسیٰ کا کہا ہوا جملہ تھا, اعتبار دونوں حیثیت سے ہونا چاہیے. جب واپس آیا تو پتا چلا بھئی وصی پیغمبر کون, لوگوں نے دربار خلافت میں پہنچا دیا. بس جیسے ہی پہنچا انہوں نے کہا بھی تم لوگ کون ہو اور تمہاری تعداد کتنی ہے. تو ایک جملہ کہتا ہے عالم یہودی کہ رسول کے وصی میں یہ دونوں لیاقت ہوتی ہے, ہم کون ہیں وہ بھی جانے, ہماری عدد کتنی ہے اسے بھی جان لے. ہم علی پہ جان یوں ہی نہیں دیتے, کیا کریں, کمالات میں ان کے جیسا کوئی نہیں ہے, کمالات میں ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہر چیز کی آبرو ہے, یہ روح دین ہے, یہ روح مذہب ہے, یہ انہی کو حق کہے بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ. ہمارے ہی ذریعے خدا کی عبادت ہوئی ہے, ہمارے ہی ذریعے سے خدا پہچانا گیا ہے. یہ ایک جملے کی وضاحت بہت تفصیل طلب ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا, میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی یہ زینت ہے. ہوا کیا, جیسے ہی جملہ سنا گھور کے دیکھا, عاجز انسان کرتا ہی کیا ہے اس کے سوا. اب جب یہ نومی, اب اس کے بعد اس نے کوئی سوال نہیں کیا, چونکہ یہ بھی عالم تھا اپنے مذہب کا, جانتا تھا کہ اب اس کے زیادہ سوال کرنا خود اس شان کی توہین ہے جس ادب سے آیا ہوں. جیسا خاموشی سے سر جھکایا اور جانے لگا کہ زمانہ بدل گیا, بات ختم ہو گئی. اتنے میں ایک شخص نے آواز دی, گھبراؤ نہیں, آؤ, گھبراؤ نہیں, آؤ. اور یہ جملہ کہہ کے اسے ساتھ لیا اور اس در پہ چلا گیا جس نے ہر ایک کی ضرورتوں کو مکمل کیا. کیوں یہ بات کہیں مکمل کیا؟ اس لیے کہ تاریخ پڑھیے, تاریخ میں عطا کے دو رخ ملے. سارے خلافتوں نے عطا کیا ہے, لیکن عطا کا دو رخ دیکھا. ایک وہ عطا ہے جو ضرورت پوری کرتی ہے پھر فقیر بنا دیتی ہے, اور ایک وہ عطا ہے جو بے نیاز کر دیتی ہے. اہل بیت کی عطا اور دوسروں کی عطا کا فرق یہی ہے, وہ وقتی ضرورت پوری کرتی ہے اور یہ بے نیاز کر دیتے. تو جملے کو پلٹ کے کہنا چاہوں گا کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسا کرتا ہے, ثواب اور محمد والے محمد پر. اور جیسے ہی نگاہ امام آنے والے پہ پڑی فوراً کہتے ہیں کہ تمہیں اونٹ چاہیے نا. بس کیا چاہیے, اور سائل کو اپنا مطلوب مل گیا. کہاں نعم, مولا لے کر آئے. تاریخ گواہ ہے, روایت کا جملہ یہی ہے کہ جیسے اس پہاڑ کے قریب آئے, مصلی, 2 رکعت نماز, وہی طریقہ جو اپنے وقت کے پیغمبر کا تھا, وہی طریقہ جو وقت کے پیغمبر کا تھا. اس طریقے کی شان یہی ہے کہ جو جس کا نائب ہوتا ہے اسی کی جگہ نظر آتا ہے. تبھی تو دیکھا جب موقع ملا بھی بیٹھنے کا تو وہی بیٹھا جہاں وقت کا رسول بیٹھا کرتا. اور آئے اور اونٹ کو حوالے کیا اور کہا راضی, راضی کی بات
نہیں ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جتنے افراد آئے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ عجیب تاریخ ہے، لوگ فضیلتوں میں اتنا گم ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم فضیلت کر رہے ہیں یا فصیحت بیان کر رہے ہیں۔ فلسطین فتح کر دیا، وہاں فتح کر دیا، اتنے کو مسلمان بنایا، لیکن کہیں کردار سے مسلمان بنایا ہو تو بتاؤ۔ تلوار کا جیسا اسلام ہوتا ہے ویسے اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ کردار کا اثر تھا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جب مسلمان بنانے کی بات آئی تو یہ نہ کہا مسلمان ہو جاؤ، کبھی زور سے، کبھی دباؤ سے، کبھی لوگوں کو کسی طریقے سے ماحول بنا کر اس گھرانے نے مسلمان نہیں بنایا ہے، چونکہ اسلام کو افراد کی ضرورت نہیں ہے، معیار کی ضرورت ہے، اور جس کے پاس کردار ہوتا ہے وہ کردار سے مسلمان بناتا ہے۔ جب افراد ایسے ہوتے ہیں تب نماز کی شان بھی بڑھتی ہے، پروردگار کے کمالات کا اعتراف بھی ہوتا ہے، اور سارے کمالات پانے کے باوجود بھی تاریخ گواہ ہے کہ اس علی نے کبھی یہ نہ کہا میرا قصیدہ پڑھو، کبھی نہ کہا میرا قصیدہ پڑھو، لیکن جسے پڑھوانا تھا اس نے حکم دے دیا تو اس نے بھی پڑھا، ملائکہ نے بھی پڑھا، رسول نے بھی پڑھا، تو جو سیرت عصمتی ہو وہی تو ہماری پہچان ہے۔ ثواب دے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، نماز کے بارے میں تو بہت گفتگو ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا، ایک نماز پڑھنا اور ایک کیسے پڑھنا۔ نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ شریعت کا جہاں حکم ہے میرا آقا پہلا مصلی ہے، اور نماز کیسے پڑھیں؟ ویسے ہی پڑھیں جس طرح سے رسول نے پڑھی، جس طرح سے علی نے پڑھی، اور جس طرح سے اولاد علی نے پڑھی۔ ہمارے جذبات محترم، لیکن جذبات اگر صحیح جگہ استعمال نہ ہو تو ان کی آبرو چلی جاتی ہے، اگر صحیح استعمال ہو تو اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ نماز ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے رسول نے پڑھی، ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے علی نے پڑھی۔ جب نماز اس مزاج کی ہوتی ہے تو کائنات میں طوفان برپا کر دیتی ہے۔ ہر مسئلے کا حل نماز، ہر مشکل کا حل نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی پہلی جو ہے تعریف اگر ہوئی ہے شناخت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، تو یہی نماز ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس منزل میں اہل بیت کے کسی فرد نے کبھی اس مسئلے کو کمزور نہیں ہونے دیا، چاہے سن کے اعتبار سے ہو، چاہے عمر کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، ہر ایک نے اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا ہے، ہر ایک نے اس کے وقار کو خصوصی طور پہ پیش کیا ہے۔ اور سوچئے اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو، اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو۔ نماز جب آئی تو سب سے پہلے پڑھا، جب زندگی نے آخری انگڑائی لی تو نماز ہی کے ساتھ ہوئی، زندگی کی آخری انگڑائی بھی نماز کے ساتھ ہے۔ یہ علی کی زندگی نماز سے جو شروع ہوتی ہے، کل ایک جملہ کہا تھا یاد ہوگا آپ کو، کہ جس کی زندگی کا آغاز کعبے سے ہوا ہو اور اختتام لفظ کعبہ پہ۔ یہ لفظ کعبہ کہاں سے کہا تھا؟ جب علی کو ضربت لگی تو کیا کہا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ اب اگر آج کعبے کی آبرو محفوظ ہے تو صدقہ کس کا ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ سیرت علوی نہ ہوتی تو آج نماز شاید ہوتی مگر رخ کہیں اور کا ہوتا۔ یہ علی کی زندگی تھی جس نے آبروئے نماز بھی رکھی ہے، مزاج کعبہ بھی رکھا ہے۔ تو پروردگار نے کہا جو
منزلت کعبے کی عظمتوں میں ہے وہی عظمت علی کی ہے، بلکہ کچھ جگہوں پر جو دیکھا اس سے بھی بڑھ کے بتایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ وہ ہے جس کے اطراف دنیا طواف کرے تو مسلمان کہلاتی ہے. علی وہ ہے جس کے اطراف طواف کیا کرتا ہے. علی کی ذات وہ ہے، بھائی دنیا وہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرے تو مسلمان کہلاتی ہے. اور روایات کا جملہ ہے کہ خانہ کعبہ وہ ہے جو علی کے اطراف طواف کرتا. کیوں؟ شاید کسی کے ذہن میں تصور ہو جائے خانہ کعبہ کیسے طواف کرے گا، تو آپ خانہ کعبہ کی حیثیت کیا ہے جس کی جانب مسلمان نماز پڑھتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے. یعنی مرکز عبادت خانہ کعبہ ہے، مرکز عبادت خانہ کعبہ ہے. اس مرکز عبادت کو مرکزیت پہ رکھنے والا کون ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی کہ جو اس مرکزیت کو مقام مرکزیت پہ رکھے اس کا نام علی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب نماز ادھر ہو رہی ہے تو کعبہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بنا کون ہے، بنیاد کون ہے. نہ کہ یہ بلڈنگ اٹھے گی، یہ اینٹ اٹھے گی اور اس کے بعد طواف کرنا شروع کی. مراد یہ ہے کہ زینت کعبہ علی ہے، زینت نماز علی ہے. ایک ثواب اور دے محمد والے محمد پر. تو جب اس طرح سے عبادتیں ہوتی ہے تو ذکر کا معیار بلند ہوتا ہے. تب رسول کہتے ہیں ذکر علی عبادہ، اس لیے کہ اب ان کے تذکرے سے سوائے خدا کے کچھ اور ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں چاہیے کیا؟ ہم آئے اس کی طرف سے ہیں، جانا اس کی طرف سے ہے، جانا بھی اس کی طرف ہے. یہ مزاج سکھایا کس نے؟ ظاہر ہے کہ جب مزاج، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایسی فرد اللہ نے رکھی ہے جو وہ مرکز ہے کہ جو آنے کی خبر دیتے ہیں اور پھر ساتھ لے کے ادھر جاتے بھی ہیں. بس ہمیں اس بیچ میں یہ کرنا ہے کہ خود کو ویسا بنا لے جیسا وہ چاہتے ہیں، خود کو ایسا کر لے جیسا وہ چاہتے ہیں. تو آئیے آج اسی فرش عزا پر ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ جو اہل بیت کی سیرت ہے اسے کمزور نہیں ہونے دیں گے. بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ زبانی ذکر میں سب سے پہلا مرحلہ کیا تھا؟ نماز کا پڑھنا. میں انشاءاللہ کل دوسرا مرحلہ پیش کروں گا، لیکن پہلے مرحلے میں آپ نے دیکھا کہ نماز صرف خدا کے لیے ہے. اور خدا کی قسم پھر یہ جملہ کہنا چاہوں گا، اگر اس ذات نے اپنی پیشانی کو سجدے میں نہ رکھا ہوتا، اگر اس ذات نے اپنی پیشانی کو سجدے میں نہ رکھا ہوتا جسے علی کہتے ہیں، تو کائنات ہر کسی کے لب پہ ہوتا کہ کوئی خدا اگر اتر آیا ہے زمین پہ تو یہی علی ہے. کون تھا جو اسے ماننے کو تیار نہ ہوتا؟ کیونکہ کسی کمال کے اعتبار سے کوئی ضعف تو تھا ہی نہیں، لیکن خدا بھی مسکرا رہا تھا، اپنی اس مخلوق پہ احساس غرور کر رہا تھا کہ ہمارے دست صنعت نے ایسا وجود دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جب اس کا مخلوق ایسا ہے تو اس کا خالق کیسا ہوگا. جب مخلوق ایسا ہے تو خالق کیسا ہوگا.
اور یہی تو علی بھی اسی پہ ناز کرتے تھے کہ مجھے اگر دیکھتے ہو کمال میں ایسا ہوں تو یہ سوچو کہ میرا خدا کیسا ہوگا. بہت جگہ پہ کہا ہے, اسے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ساری بات کو سمیٹ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس عنوان سے آج. تو نماز کو عزیزوں کبھی کمزور نہ ہونے دیجیے گا. اور اس کی خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے, یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے, کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. آپ سفر میں ہو, حضر میں ہو, زندگی کے آخری لمحات میں بھی ہو, نماز معاف نہیں ہے. لہذا آپ نماز کی طرف متوجہ ہو. اور اس ذکر نے جس چیز کو بچایا ہے, اس ذکر نے جس چیز کو بچایا ہے وہ سیرت اہل بیت کو, اور اہل بیت کی سیرت میں سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ نماز. جیسا انشاءاللہ ہم بھی اسے کمزور نہیں ہونے دیں گے, اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں گے. کسی بھی عمل پہ اسلام میں مارنے کا حکم نہیں ہے. کسی بھی عمل پہ اگر آپ تربیت کے طور پہ مارنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی مراتب بیان کیے گئے ہیں. لیکن نماز کے لیے یہ ہے کہ جب 6 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے سکھانا شروع کرو, اور جب 9 سال کی عمر میں آ جائے اور پھر نماز نہ پڑھے تو اسے تنبیہ کرو. اب ہمیں دیکھنا, اگر اپنے گھر میں ہم مصلی بچھاتے ہیں تو پروردگار نے ایک فطرت میں اثر رکھا ہے, بچہ جو ماحول دیکھتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. سوچو کتنا اچھا اسے لگتا ہوگا جب ہم مصلی بچھا کے کھڑے ہوتے ہیں, نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیکن چھوٹا بچہ اپنے گھٹنیوں کے بل آ کے سر سجدے میں رکھ دیتا ہے. کتنا اچھا اسے لگتا ہوگا. اور جب بچہ اس طرح سے پروان چڑھتا ہے تو جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں مگر سجدے کو کمزور نہیں ہونے دیتا. جب عام بچوں کا یہ جذبہ ہے تو کربلا والے سجدے کو کمزور کیسے ہوگا؟ بس میں کہہ چکا, آج کے بعد سے تو کربلا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تاریخ کربلا میں دیکھیے, آج 4 محرم. اب تو آپ تصور کریں آنسو خود بخود گرتے جائیں گے. آپ تصور کریں تو آنسو خود بخود گرتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی مظلومیت کا آغاز آج سے شباب کی طرف بڑھا. کیوں عزیزانو یہ جملہ میں نے کہا؟ آج کا دن, آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن امام حسین پر پانی بند ہو گیا. اے عزیزانو 7 محرم کو تو پانی ختم ہوا, 4 محرم کو پانی بند ہوا ہے. علماء کہتے یہ ہے کہ مزاج فطرت یہ ہے کہ جب پانی گھر میں کم ہو اور ملنے کی امید نہ ہو تو بڑے چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے پیاسے نہ رہ جائیں. کربلا کے مسافروں میں تو کم سے کم 54 بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے. سوچو زدارو, پانی تو 7 محرم کو ختم ہو تو ضرور ہوا, لیکن ہمارا آقا کب کا بھی حصہ ہوگا. شاید اسے ہم درک نہ کر پاتے. 2 مرحلہ ہے. ایک جناب علی اکبر نے جب باپ کے دہن میں زبان دی تو امام حسین کی پیاس کا اندازہ ہوا. اور ایک جملہ ہے جو سید سجاد کہتے ہیں کہ روز عاشور پیاس کی شدت سے میرے بابا کا حال ایسا تھا جیسے ایک زمین شدت آفتاب سے پھٹ جائے, سینہ چاک ہو گیا. لب پہ پپڑیاں پڑ گئی تھی, آنکھوں کے سامنے دھواں.
وہ لمحہ آتا ہے کہ یہ خیمے یہاں سے ہٹائے بھی جاتے، مگر عزاداروں نماز کے لیے چونکہ بات کہہ رہا تھا تو وہ بات کہو کہ اس گھرانے کی کہ بچے نماز کی طرف متوجہ، اور چونکہ کل جناب مسلم کا تذکرہ کیا تھا تو دل کہتا ہے کہ فرزندان مسلم کا بھی ایک اشارہ کر دو کہ کربلا کی شہداء میں ان کا بھی نام ہے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہے جو مسلم کے ساتھ آیا، خدا نہ کرے، یہ دعا ہے ایشور سے آجا سے، پروردگارہ کسی بھی بچے کے سامنے اس کے بابا کے لاشے کو اس طرح نہ کیا۔ بچے کی عمر میں اگرچہ مورخین نے اختلاف کیا مگر کوئی سن بلوغ نہیں لکھتا ہے، سب بچے بلوغ سب چھوٹے تھے۔ عزاداروں، عالم غربت بہت خطرناک چیز بھی ہے، جہاں کوئی اپنا نظر نہیں آتا ہے، احساس بیگانگی ہوتی ہے۔ ایسے کوفے میں دو چھوٹے بچے اور بابا کے بارے میں خبر بھی سن چکے ہیں، بعید نہیں کہیں دیکھا بھی ہوں، اور جب دو چھوٹے بچے جنہیں راستہ پتا نہیں، رشتہ دار وہاں کوئی نہیں، تو جائے تو کہاں جائے؟ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی پہلی رات آئی یہ بچے پریشان، ادھر عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ان دونوں بچوں کو لایا جائے یا ان کا سر لایا جائے، ہر سر پہ 1000 درہم ہے، ہر سر پہ 1000 درہم یا دینار، یعنی 2000 درہم یا دینار کوئی معمولی رقم نہیں۔ جہاں دشمن تلاش کر رہے ہو، دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو ہر کوئی بڑھ کے بچے کو گلے لگا کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ مذہب دیکھتا ہے نہ مسلک دیکھتا ہے، یہ ایک فطرت بشری ہے۔ ارے کربلا کے مسافروں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کربلا کے مسافروں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ عزاداروں، یہ بچے ہیں کوفے کی گلیوں میں، ادھر سے دشمن تلاش کر رہے ہیں، ایک خطرہ ادھر سے باپ کا جنازہ دیکھا ہو یا سنا ہو، دوسری مشکل۔ عزاداروں، یہ بچے بہت بڑے تو نہ تھے، رات میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس گلی سے اس گلی چھپتے چھپاتے ایک گھر سے قریب ہوئے۔ جیسے ہی ان کا سایہ ایک خاتون نے دیکھا، فوراً متوجہ ہوئی، کون ہو؟ کہتے ہیں نا، عالم غربت میں انسان گھبرایا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پوچھ لے تو دو حالت ہوتی ہے، کہے تو دل بھر آتا ہے، دل بھر جاتا ہے، نہ بولے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ مشکل حل نہیں ہوگی۔ مطلب بچے سسکتے ہوئے کہتے ہیں، اگر میں بتا دوں تو کسی سے کہو گی تو نہیں؟ خدایا، کسی کے بچے عالم غربت میں ایسے مظلوم نہ، اگر میں بتا دوں تو کیا کسی سے بتاؤ گی تو نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم یتیمان مسلم ہیں۔ اے عزاداروں، سننا تھا، سر کو پیٹ لیا، آؤ بچوں میرے گھر میں آ جاؤ۔ لیکن سوچو، مسلم کے بچے ہیں، بابا کا کردار دیکھ چکے ہیں، نہیں نہیں ہم گھر میں نہیں آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو میرے آنے سے مصیبت تم پہ آ جائے، میری بچوں میرے گھر میں آؤ۔ یہ لے جاتی ہے معظمہ، بچوں کو کچھ کھلاتی ہے اور پھر تہخانے میں جا کے رکھتی ہے۔ روایت دو طریقے کی ہے، اس کا بیٹا یا داماد حارث کہتے ہیں بچوں تم یہاں سو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں،
یہاں سو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے. بس میرا بیٹا یا داماد جس کا نام حارث ہے وہ ایسا شخص ہے جو عبد اللہ کا غلام ہے، جو اس کے دربار میں رہتا ہے. خطرناک ہے، کوشش کرنا بچوں، رونا نہیں، کوشش کرنا. سو جاؤ. بچوں نے کہا موزمہ گھبراؤ نہیں، ہم صبح کے طلوع ہونے سے پہلے گھر چھوڑ دیں گے. اے عزادارو، شاید یہ باپ کی شہادت کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں بچے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ریلیکس ہو کے تھوڑا سا. تو عزادارو اب تک تو اپنے کو چھپانے میں لگے ہیں. سوچو کیسے ممکن ہے کہ جب ذرا ماحول تھوڑا بحال ہو تو بابا کی یاد نہ ستائے. کیسے ممکن ہے؟ مگر بھائیوں نے ایک دوسرے کو تسلی دی. بچے سو گئے، خواب میں بابا کو دیکھا، بس فریاد شروع کر دی. بھیا اٹھو، کیا ماجرا ہے؟ بابا خواب میں آئے تھے. کہ میں نے بھی دیکھا. کہا بابا بلا رہے تھے، جلدی آؤ، تمہارا انتظار کر. اے عزادارو، شاید یہ بچے اس خیال سے کہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے پہلے برداشت میں کر لیے ہو، لیکن جب بابا کو دیکھا ہوگا بس کلیجہ پھٹ گیا ہوگا، رونے لگے. جیسے ان کی آواز حارث کے کان سے ٹکرائی بس غضب ہو گیا. بچوں کو باندھ دیا، باندھ کے کھینچتا ہوا باہر آئے. معظمہ نے روکنا چاہا، تلوار اس کی طرف چلا دی، زخمی ہو گئی. اے عزادارو، معظمہ لعنت بھیجتی رہی، یہ لے کے چل پڑا. ہاتھ کو باندھے ہوئے ہیں. بچوں کے جملے جو ہیں جو تاریخ نے لکھے ہیں دو انداز سے ہیں. ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ بچے کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، ہم آل رسول ہیں، ہمیں ایسا ظلم نہ کرو. دیکھیے عزادارو، آل رسول کا ایسے موقع پر استعمال کرنا یہ خود بتاتا ہے اس لفظ کا ایک وزن ضرور ہے، مگر یہ کیسے شدید ہے کہ یہ سننے کے بعد بھی انہیں رحم نہیں آیا، بچوں کو کھینچتے رہے. اور ایک جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مارو نہیں، مجھے قتل مت کرو، دربار ابن زیاد میں لیتے چلو، شاید وہ میرے بارے میں کچھ فیصلہ کرے گا. مگر کچھ نہ سنا، چونکہ سر پہ بحث تھی. اے عزادارو، جب دیکھا کہ اب ہمیں نہیں چھوڑے گا، آخری لمحات ہیں، تو بچوں نے ایک ریکویسٹ کی، ایک التجا کی، اتنی مہلت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھ. عزاداران حسینی، دیکھو نماز کیسی ہے، اتنا موقع دے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لے. نماز ختم ہوئی، بابا کو یاد کر کے کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ احساساتی جملہ ہے، دشمن کہتا بولو کس کی طرف تلوار چلائے، بولو اگر 2 بھائی ہو، آل رسول ہو، تربیت مسلم علی کی ہو تو کیا کہیں گے؟ بڑا بڑھ کے بولا ہوگا میں چھوٹے کی مصیبت نہیں دیکھ سکتا. چھوٹے نے کہا ہوگا میں اپنے بڑے بھائی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا. عزادارو، تلوار چلی، ایک بھائی کا گلا کٹا. خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے، ایک بھائی بھائی کا گلا کٹ دو. ایک بھائی بھائی کا گلا کٹتا دیکھے اے عزادارو، غضب ہو گیا. بھائی کا جسم پانی میں ڈالا، مگر روایت کہتی ہے پانی